سوال ہے، اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا؟ جواب ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفیع الدین نے کیا، جو 1876 میں شائع ہوا۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی کس نبی نے نکالی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے نکالی تھی۔ بتائیے وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت مبارک کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب، حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کا سسر اور چچا تھے۔ سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل نے خودکشی کی تھی۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید تھا۔ سوال، خطبہ حجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ جواب، حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 رایا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ سوال، سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ جواب، 13,92,140 کلومیٹر سورج کا قطر ہے۔ کس قبرستان میں دفن کیے جانے والا قیامت کے دن امن سے اٹھے گا؟ جواب، جنت المعلا کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں دفن کیا گیا وہ قیامت کے دن امن سے اٹھے گا۔ سوال، کس کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے؟ جواب، مریض کی دعا کو ملائکہ کی دعا کی طرح کہا گیا ہے۔ سوال، کن جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے؟ جواب، حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، کبوتر، بکری وغیرہ۔ سوال، کیا بیوی کو ماں کہنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ جواب، زمانہ جہالت میں رواج تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ اس پر حرام سمجھی جاتی تھی، جبکہ شریعت کے متحرک روایات سے بیوی طلاق دینے سے حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جاہلانہ رسم کو ختم فرماتے ہوئے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں وضاحت فرما دی ہے، جنہیں تم ماں کی کہو بیٹھو اور وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی۔ تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں چنا ہے، تمہارے کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، اور اس شہر کی بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ کن صحابہ کرام کو کہا گیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ سوال، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال،
یہ کس کا قول ہے کہ جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی؟ جواب، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔ سوال، ایک انسانی جسم میں کتنی بار روح ڈالی جاتی ہے؟ جواب، روح کا جسم پڑنا متعدد دوبارہ ہوگا، جس میں اختلاف ہے کہ بعض کے مطابق 6 مرتبہ اور بعض کے مطابق 4 مرتبہ، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ روح انسانی 4 بار جسموں میں پڑتی ہے، ایک مساک کے دن، دوسرا ماں کے پیٹ میں، پھر موت کے وقت نکالی جاتی ہے، اور پھر قبر میں سوال و جواب کے لیے، پھر محشر میں سور پھونکتے وقت، جس کے بعد جنت دوزخ میں نہ نکالی جائے گی۔ ہاں، البتہ بعض گناہگار مومن پھر نکال کر جنت میں بھیجے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کریں؟ جواب، وشا بن حرب کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ وہ ان کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کا غم تازہ ہو جاتا تھا، جن کو حضرت وشی بن حرب نے قبول اسلام سے قبل شہید کیا تھا۔ سوال، الصلوات خیر من النوم، اس اضافی کلمے کا ترجمہ کیا ہے؟ الصلوات خیر من النوم، فجر کی نماز میں اس اضافی کلمے کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال، آیات کے معنی کیا ہیں؟ جواب، آیات کے معنی نشانی کے ہیں۔ سوال، بتائیے کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں اٹھایا تھا۔ سوال، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کس ایک مشہور جنگ کا نام بتائیے؟ جواب، جنگ جمل۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ سوال، ختم نبوت کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 40 میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے۔ سوال، سحر خمول کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جواب، جادو اگر جن کو اس شخص کی طرف بھیجتا ہے جس پر جادو کرنا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ یہ کام لگاتا ہے کہ وہ اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لے اور اس کے لیے خلوت پسندی اور علیحدگی کے اسباب پیدا کر دے، چنانچہ وہ جن اس کے بھرپور کوشش کرتا ہے، پھر اس کے بعد سحر خمول کی علامت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سوال، کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان عربی زبان ہے؟ جواب، عربی زبان 26 ملکوں کی قومی زبان ہے۔ سوال، کس طرح سونے والے کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پیٹ کے بل الٹا لیٹنے کو پسند نہیں کرتے۔ سوال، کس نماز کی آخری صف سب سے افضل ہے؟ جواب، نماز جنازہ کی آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ سوال،
کیا قبر پر اگربتی یا موم بتی جلا سکتے ہیں؟ جواب، قبر پر اگربتی یا موم بتی نہ جلائی جائے کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ سوال، مسجد میں محراب بنانے کا حکم سب سے پہلے کس نے دیا؟ جواب، حضرت محمد یا خلفائے راشدین کے دور میں محراب نہیں تھے۔ محراب کو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا تھا۔ سوال، نماز عصر کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے قیامت کی سختیوں سے حفاظت ہوتی ہے؟ جواب، نماز عصر کے بعد سورۃ النبا پارہ 30 پڑھنے سے اللہ تعالیٰ محشر کے دن کی سختی سے حفاظت فرمائیں گے۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو لوہے کی کیل کو بھی نگل لے سکتا ہے؟ جواب، مگرمچھ وہ جانور ہے جو لوہے کے کیل کو بھی نگل سکتا ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں کون سی شخصیت لے کر گئی تھی؟ جواب، وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے جو آپ کو سب سے پہلے کعبۃ اللہ لے کر گئے تھے۔ سوال، اگر انسان کو خود اپنی ہی نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، جیسے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر خود اسی کو یا کسی اور لگ جائے گی تو اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی جان، مال، اولاد یا اپنے بھائی یا کسی اور کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اس کے لیے ان الفاظ پر برکت کی دعا کرے، ماشاءاللہ پڑھے۔ سوال، ان صورتوں کے نام بتائیں جن میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ جواب، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر سورۃ الانعام اور سورۃ الصافات میں آیا ہے۔ سوال، بتائیے سلطان الخیر کن صحابی کو کہتے ہیں؟ جواب، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کو سلطان الخیر کہا جاتا ہے۔ سوال، پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے شاعر رسول تھے۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ جواب، آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بنت اسد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی تھی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ سوال، دنیا کے کس شہر کے لیے سب سے زیادہ بار قبضہ اور جنگ لڑی گئی؟ جواب، تاریخ میں القدس فلسطین شہر پر 24 مرتبہ قبضہ کیا گیا اور زائد مرتبہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، قرآن مجید کا پہلا نسخہ جو چمڑے پر تھا اسے نسخے کو اوم کہتے ہیں۔ کس جگہ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب، سندھ کو باب الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ سوال، کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟
جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال: کیا عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جنازہ کی نماز پڑھی، پھر گھر والوں نے، پھر دوسرے لوگوں نے، تو کیا عورتوں نے بھی جنازے کی نماز پڑھی؟ جواب: نمبر 1، انتہا عورتوں کی جماعت جنازہ مکروہ نہیں ہے بلکہ تنہا ایک عورت بھی نماز جنازہ پڑھ لے تو بھی فرض ساقط ہو جاتا ہے، البتہ عورتوں کا مردوں کی جماعت میں حاضر ہو کر ادا کرنا مکروہ ہے۔ مدائن کے فتح کے موقع پر دریا کی طغیانی کے باوجود مسلمانوں نے اس میں گھوڑے ڈال دیے اور باتیں کرتے کرتے دریا عبور کیے۔ مسلمانوں کا کمانڈر کون تھا؟ جواب: حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کمانڈر تھے۔ سوال: نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب: نماز مغرب اول وقت میں ہی پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو جل بھی جائے تو زندہ رہتا ہے؟ جواب: جگنو جل کر روشنی دیتا ہے مگر جلنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب: غزوہ حنین میں سب سے پہلے منجنیق استعمال ہوا تھا۔ امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض کی گئیں؟ جواب: امت پر 5 وقت کی نماز معراج النبوی کے موقع پر فرض کی گئی تھی۔ سوال: بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوا؟ جواب: معراج النبوی کے متعلق سال اور مہینوں میں اختلاف ہے، کچھ کے مطابق ہجرت سے 3 سال پہلے اور بعض کے مطابق ہجرت سے 1 سال 3 ماہ قبل اور ایک روایت کے مطابق 11 نبوی میں۔ سوال: پہلے امیر البحر کون تھے؟ جواب: عالم اسلام کے سب سے پہلے امیر البحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب: کافروں کے اصرار پر حضرت جرجیس نے مردوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کس باغ کا مطالبہ کیا تھا؟ جواب: باغ فدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا اور وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کا مطالبہ کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ اور فدق میں عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے، اور خدا کی قسم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کروں گا اور اس پر اسی طرح عمل کروں گا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کی آمدنی سے تمہارے گزارنے کے لیے رکھ لیتے تھے اور باقی جو بچتا اس کو تقسیم فرما دیتے تھے، اور میں تمہارے لیے اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ فدق میں وہی کروں گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں اور باغ فدق میں اس پر عمل کرنے کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عہد لے لیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فدق کی پیداوار کر لیتے اور جتنا ہی اہل بیت کا خرچہ ہوتا تھا ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا۔ سوال: کون سی نشانی گھر میں ظاہر ہو تو انسان کا گھر جلد برباد ہو جاتا ہے؟ جواب: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت نے بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کیا بغیر کسی سبب شرعی کے تو یہ نہیں
فرمایا کہ طلاق لے لی، بلکہ یہ فرمایا کہ جس نے صرف مطالبہ کیا تو رب کریم اس سے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھے کہ وہ گھر جہاں میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ گھر رحمت اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور شیطان کا وار کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہٰذا کوشش رکھیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سب میاں بیوی کو ہمیشہ خوش اور آباد ہنستا بستا رکھے۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ ورگ کیا کہا گیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر کہا گیا ہے۔ سوال: دنیا کا پہلا ہسپتال کہاں بنا تھا اور کس نام کا ہے؟ جواب: بغداد میں بیمارستان کے نام سے دنیا کا پہلا ہسپتال بنا تھا۔ سوال: قرآن کریم انجیل کے کتنے سال بعد کس مہینے کے کس تاریخ میں نازل ہوا؟ جواب: قرآن کریم انجیل کے 360 سال یا 700 سال بعد یہ 500 سال بعد رمضان میں نازل ہوا۔ سوال: کس انسان پر سجدہ تلاوت واجب نہیں؟ جواب: آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ بغیر پڑھے فقط اس آیات سجدہ کی طرف نظر کرنے سے یا آیات سجدہ لکھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی فقط زیارت کرنے کے سبب اس کو گونگے یا بہرے شخص پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگے۔ سوال: کس نبی کو ان کی والدہ نے تنور میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے فرعون کے لوگوں کے خوف سے تنور میں ڈال دیا تھا۔ سوال: کون سی جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان لڑی گئی؟ جواب: حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل لڑی گئی تھی۔ سوال: کیا فجر کی اذان کے بعد تہجد ادا کر سکتے ہیں؟ جواب: اگر فجر کا وقت ہو چکا تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اگر پڑھی بھی تو سنت فجر قائم مقام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں رات کے نوافل کا وقت صبح صادق سے پہلے تک کا ہے اور اس کے بعد طلوع آفتاب تک کے سوائے سنت فجر کے کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ سوال: نبی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا۔ سوال: ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت حبشہ کی تھی۔ سوال: 20 ہجری میں اپنی تلوار سے 100 کافر قتل کر کے شہادت پانے والے صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیے۔ جواب: ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ ہے۔